السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر جو تصویر چل رہی ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں. بچے ان کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں. کوئی 20-25 کے قریب بچے ہیں جو ان کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں. اب آپ کے سامنے جو یہ دوسری تصویر ہے یہ بنیادی طور پہ بھٹو خاندان کی 3 نسلوں کی تصویریں ہیں. سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو 70 کی دہائی میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک غریب کسان، غریب بھاری کو گلے لگا کر اس کا دکھ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے نیچے تصویر میں بے نظیر بھٹو صاحبہ یہی کام فرما رہی ہیں کہ سندھ کے لوگوں کا دکھ بانٹنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور سب سے نیچے پھر وہی تصویر ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب. اب ان تصاویر کے 2 مسائل ہیں. پہلا مسئلہ تو بلاول بھٹو کی تصویر کے ساتھ ہے جس میں وہ ایک جوتا پہنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس ضمن میں کچھ حضرات یہ دلیل دیتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں کہ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جدی پشتی امیر آدمی ہیں اس لیے ان کو یہ جوتا پہننے کا حق ہے. انٹرنیٹ پر کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی ہے کہ یہ جوتا تقریباً 4 لاکھ روپے کا ہے. میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ اندازاً $200 سے $300 کا جوتا ہے جو پاکستانی کم از کم 50,000 روپے تو بنتے ہی ہوں گے. تو 50,000 روپے کا جوتا اگر ہم لے کے چلیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت اس جگہ پر ایک گاؤں کے اندر سندھ کے اندر 50,000 روپے کا جوتا پہنے بیٹھے. اب سوال یہ ہے کہ ان کے اطراف جتنے بھی بچے ہیں یا تو وہ ننگے پیر ہیں یا پھر ان کی پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں ہیں اور بہت ہی پرانی بہت ہی ٹوٹی ہوئی چپلیں ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری کو یہ حق ہے کہ وہ 50,000 روپے کا جوتا پہن کر ان بچوں کے ساتھ تصویر کھنچوائیں؟ پہلی بات ہے. دوسرا بڑا مسئلہ اس خاندان کی دیگر تصاویر کے ساتھ ہے جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنے اپنے حلقے میں جا کے اپنے غریب لوگوں کا غم بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان تصاویر کی پوری تاریخ تقریباً 50 سال پر محیط ہے. اس 50 سال میں سندھ نے کم از کم 4 وزیر اعظم دی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے، اس کے بعد محمد خان جنیجو صاحب وزیر اعظم بنے، 2 دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی اور 1 دفعہ آصف علی زرداری صاحب ملک کے صدر بنے. ان 5 حضرات کی پرفارمنس کا اندازہ آپ کو بہت صاف طریقے سے ان 3 تصاویر میں ہو جاتا ہے. یعنی بھٹو صاحب، اس کے بعد بے نظیر صاحبہ، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اور اب بلاول بھٹو زرداری ان غریب بچوں کا دکھ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں. سوال ان کے امیر ہونے کا نہیں ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ پچھلے 15 سال سے مستقل طور پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس نے ایسا کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے پاؤں میں تو ایک بہت ہی قیمتی جوتا ہے لیکن ان کے اطراف جو سندھ کے بچے کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے یا تو ننگے پہنے ہیں یا پھر بہت ہی ٹوٹی ہوئی چپلیں پہنے کھڑے ہوئے ہیں. اس تصویر کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پورے سندھ میں ایسے بچے مل ہی نہیں پائے جن کی شکل پر کسی بھی قسم کی کوئی خوشحالی نظر آ رہی ہوتی، جو ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے، جن کے پاؤں میں ڈھنگ کی چپلیں ہوتی. ایسے بچے ان کو ملے ہی نہیں. تو مجبوراً ان کو اس فوٹو سیشن کے لیے انہی بچوں پہ ریلائی کرنا پڑا، انہی بچوں پر بھروسہ کرنا پڑا جو سندھ میں رہتے ہیں، جو بہت ہی برے حال میں ہے اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے پچھلے 50 سالوں میں کون سے 3-4 بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. پہلا بڑا کارنامہ تو یہ انجام دیا ہے کہ سندھ کے عوام کو جاہل، ان پڑھ اور گنوار رکھا گیا ہے. ان کی کسی بھی قسم کی پراپر تعلیم کا بندوبست نہیں کیا گیا ہے. اگر تعلیم کا بندوبست کیا بھی گیا ہے تو جعلی ڈگری مافیا اور چیٹنگ مافیا نے ان کی تعلیم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. جعلی ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، جعلی انجینئر پیدا ہو رہے ہیں اور وہ نہ صرف یہ کہ اپنے صوبے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں بلکہ پورے ملک کا بیڑا غرق بھی کر رہے ہیں. ایک اور بہت بڑا کارنامہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سندھ میں انجام دیا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس کی مد میں ہر فیملی کو کچھ نہ کچھ پیسے مل جاتے ہیں اور اس طرح سے بنیادی طور پہ سندھیوں کو بھکاری بنانے کی سازش ہو رہی ہے. اس تھوڑے سے پیسے کو دینے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ پکا ہو جائے اور ہمیشہ انٹیریئر سندھ میں ووٹ صرف پیپلز پارٹی ہی کو ملے اور کسی اور دوسری پارٹی کو نہ ملے. اور اس مقصد میں پیپلز پارٹی کافی حد تک کامیاب بھی نظر آتی ہے. سوال یہ بھی ہے کہ مستقل 15 سال حکومت کرنے کے باوجود سندھ کے لوگوں کی حالت اتنی خراب کیوں ہے کہ وہ آج بھی ٹوٹی ہوئی چپلیں اور ننگے پیر رہنے میں مجبور ہے جبکہ زرداری صاحب کے پاؤں میں ایک بہت ہی قیمتی جوتا ہے. حبیب جالب صاحب نے فرمایا تھا، وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے قوم کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. تو ان بے نظیروں کے پاؤں، ان بلاولوں کے پاؤں آج بھی ننگے ہیں. خدا را ان کے لیے کچھ کیجیے ورنہ سندھ میں صرف سندھ ہی رہ جائے گا، سندھی ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا.